معزز سامعین حضرات، پردہ مرح کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیے کہ درود پڑھنے سے گھروں میں، زندگی میں برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا میں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی میرے قریب میں رہے گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص مقرر فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، زمین میں پھیرا لگاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے اسی درود و سلام کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے مقدس نبی، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، تو آپ یہاں سلام بھیجیں گے۔ فرشتے ہمارے درود و سلام کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں گے، فلاں کے بیٹے فلاں نے بھیجا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس کا بھی نام لیا جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں، اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ درود جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں احادیث مبارکہ میں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم، رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین، سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی یہ عظیم الشان مجلس عرس کل یعنی ایصال ثواب کی مجلس مرحوم مغفور حضرت علامہ مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے موقع پہ اس مجلس عرس کل کا انعقاد ان کے بھائیوں نے، ان کے گھر والوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کی اس مجلس عرس کل کے صدقے طفیل سے مولا تبارک و تعالیٰ مرحوم مولانا حسین صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ کہیے آمین، اور آواز کے ساتھ کہیے عزیزان محترم، یہ عرس کل مجلس یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، فاتحہ کی مجلس ہے۔ کس چیز کی مجلس ہے؟ ذرا آپ قریب ہو جائیے، آپ لوگ ذرا قریب ہو جائیں۔ جو بزرگ ہیں وہ دیوار سے لگے رہیں، ٹیک بولک سی بات ہے، مگر جو جوان ہیں وہ کم سے کم قریب ہو جائیے۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس کی بہت ہی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ بندہ جب اپنے مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کرتا ہے
تو اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحوم کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں بھیج دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم کے ساتھ لگا سکتا ہے، اس لیے کہ رحمت اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت ہو اس پر، کہیے سبحان اللہ، یہی نہ معنی ہوا جی۔ تو ایک عالم قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے، ایک عالم قوم کے لیے برکت ہوتا ہے۔ جس طرح سے آسمان میں ستارے ہیں اور چمک رہے ہیں، اسی طرح زمین پر علماء کی جماعت ہے جو چمک رہے ہیں، جو دمک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آج آپ ایک ایسے محسن اور ایسے عالم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مجلس میں آئے ہیں جو اسی مسجد کے خطیب و امام بھی تھے، کہیے سبحان اللہ، اس مسجد کے خطیب و امام بھی تھے۔ یہ ذہن میں رہے، جو قوم اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کی قربانیوں کو، ان کی یادوں کو بھول جاتی ہے، وہ قوم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میں کیا تفصیلی گفتگو کروں، آپ کو اس ماحول میں لے جاؤں۔ آج ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علماء کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے خطیب و امام اور سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے، ان کے مرید، ان کے آستانے سے تعلق تھا ان کا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فقیر، یہ ناچیز، یہ گنہگار، ان کے ساتھ تقریباً 2 یا 3 سال وقت گزارا، اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا اور انہوں نے مجھ کو بھی قریب سے دیکھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک عالم ہی ایک عالم کی قدر و عظمت کو جان سکتا ہے، جاہل نہیں سمجھ سکتا ہے، جاہل نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی ولی کو پہچانتا ہے، عالم را عالم می شناسد، عالم عالم کو پہچانتا ہے، جاہل نہیں پہچان سکتا ہے۔ نہ جانے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ 1 سال وہ مجھے اس طرح سے، جس طرح سے ایک بجلی کی رفتار ہوتی ہے، اسی رفتار سے مجھے ہر طرف وہ کہاں کہاں مجھے لے گئے۔ ویسے وقت میں آج تو پوری دنیا مجھے جان رہی ہے، آج تو پورے ہندوستان کا، ہندوستان سے باہر یہ ناچیز آپ کی دعاؤں کے صدقے، اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی صدقے طفیل سے میں جا رہا ہوں۔ مگر ایسے برے وقت میں جب کہ ایک عالم کو یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت کی بہت ضرورت ہے یہ، اور ایسے برے وقت میں انہوں نے مجھے سنبھال کے رکھا، اور ایسا سنبھالا کہ جو لوگ ہمارے عرس کل کو طرح طرح کے خرافات بکتے تھے، کوئی ہانڈی کو حرام کہہ رہا تھا، کوئی عرس کل مجلس کو حرام کہہ رہا تھا، ناجائز کہہ رہا تھا، کوئی وہابی کہہ رہا تھا، سنی تو کہتا ہی نہیں تھا، سنی کوئی آپ کو کہتا ہی نہیں تھا، یہ ناچیز کے آنے کے بعد آپ کو لوگ سنی کہہ رہا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورے دربار حقانی کے جو عوام ہیں، جو مریدین، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ وہ اس ہستی کی کاوش اور اس کی محنتیں تھی جنہوں نے مجھے سنبھال کے رکھا۔ ایک ذریعہ تھا وہ، مگر نگاہ کس کی تھی؟ اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ تھی۔ نگاہ کس کی تھی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ تھی۔ نگاہ کس کی تھی؟ خواجہ امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ تھی۔ نگاہ کس کی تھی؟ سرکار مجاہد ملت کی نگاہ تھی، ان اولیاء کرام کی نگاہ تھی، مگر وسیلہ حسین بنا تھا۔ سبحان اللہ، وسیلہ کس نے بنا؟ حسین بنا تھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی یاد رہے، میں مختصر میں ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ آپ کے امام تھے اور آپ لوگوں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی نے بولیے نا۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ جو امام کو امام نہیں مانتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے امام کے پیچھے۔ آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں
تو اس کی امامت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگزامپل جو آپ کے موجودہ خطیب و امام ہے اس مسجد کے، تو آپ یا کسی بھی امام کے پیچھے نماز مقتدی پڑھے تو یہ نیت کرے کہ میں اس کی اقتدا کر رہا ہوں، تب جا کر کے آپ کی نماز ہوگی. تو مجھ سے زیادہ آپ ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے حقدار ہیں. مجھ سے زیادہ وہ آپ کے خطیب و امام تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ اپنے وقت کے پرہیزگار، تقوی شعار، جید عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی بارگاہ میں ان کی مرکت پر صبح قیامت تک رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے. مولا عز و جل ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک ان کے نام پہ ان کے بھائیوں کو اصال ثواب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں میں سے علماء ہوا کرتے ہیں، علماء کی ذات ہوا کرتی ہے. علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. فرض ہے کہ نہیں بولیے؟ اس لیے کہ جو بندہ علم دین نہیں سیکھتا ہے، حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے، شریعت کا قانون کیا ہے، طریقت کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں، حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، جائز کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ کب چلے گا؟ جب تک وہ علم دین نہ سیکھے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ علم دین نہیں سیکھیں گے، شریعت کی بات نہیں سیکھیں گے، تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ حج کرنے کا جو ارکان ہے، جو طریقے ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، ہم کیسے زندگی گزاریں، ہماری زندگی کے جو طریقے ہیں گزارنے کے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو جب تک آپ علم دین نہیں سیکھیں گے، اس لیے کہ علم دین العلم نور، علم نور ہے. علم کیا چیز ہے بولیے تو؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم سیکھتے سیکھتے قطبیت کے مقام تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. آج یہ کہا جاتا ہے کہ علم دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ تو علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جہاں ہر چیز فرض ہے، نماز فرض ہے، جو بالغ ہیں مرد و عورت اس پہ نماز فرض ہے، حج کہ جو لائق ہیں، جو مستحق ہیں، اس پہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح سے سارے فرائض میں سے ایک فرض ہے علم دین سیکھنا. کیا سیکھنا بولیے تو؟ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم جاہل تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ قیامت کے دن فرمائے گا دنیا کا سارا کام تو کیا کرتا تھا مگر علم دین نہیں سیکھا کرتا تھا. علم دین سیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم سیکھو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک. کہیے سبحان اللہ. بس سوچتے ہیں پانچوں ٹائم کا وظیفہ پڑھ لیے بس ہو گیا، ناپاک ہو گئے. پاک کیسے ہوں گے یہ جاننا ضروری ہے. وضو میں کتنے فرائض ہیں، شرائط نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نماز میں، ہم بھول گئے تو کیا کریں؟ جاننا ضروری ہے کہ نہیں بولیے آپ. 2 بار سجدہ کرنا ضروری ہے، ہم نے 3 مرتبہ سجدہ کر دیا تو کیا کریں گے؟ 1 مرتبہ رکوع کرنا ضروری ہے، ہم نے 2 مرتبہ رکوع کر دیا
تو جب تک شریعت کی بات نہیں سمجھیں گے، علماء سے قریب نہیں ہوں گے، تو پھر آپ سمجھیں گے کیسے؟ پتہ چلا کہ زندگی بھر نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہماری نماز قبول کہاں سے ہوگی؟ جو شریعت کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کہاں سے قابل قبول ہوگی؟ بولیے باتیں صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوں تو بولیے نا کہ یہ سبحان اللہ۔ تو علم دین سیکھنا یہ کیا چیز ہے؟ بولیے فرض ہے۔ اسی لیے میرا آقا ارشاد فرماتے اطلب العلم ولو کان بالسین، علم دین سیکھو اگر تمہیں چین جانا پڑے۔ کہاں جانا پڑے؟ اللہ کے نبی نے اگزامپل دیا تھا، مثال دیا تھا، چونکہ اللہ کے نبی مدینے میں تھے اور چین کا مثال دیا۔ کیا مثال دیا؟ کہ اگر تجھے علم دین سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑے، مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے، تو وہاں جا کر کے علم دین سیکھو۔ مگر آج افسوس کی بات ہے عالم آپ کے پاس موجود ہے مگر اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے آپ جاتے نہیں، شریعت کی باتیں سیکھنے کے لیے ان کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، بلکہ انگریزوں کی سب سے بڑی یہ سازش تھی کہ مسلم قوم کو علم سے بھی دور کر دیا جائے اور علماء سے بھی دور کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر علماء کے پاس وہ بیٹھے گا تو علم دین سیکھے گا، اسلام کی باتیں سیکھے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں، علم دین سیکھنا صرف مولویوں پہ فرض نہیں ہے، ہر مرد عورت پہ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہیں جو علم دین سیکھتا ہے، جو علم دین سیکھتا ہے اور جو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے کل کریں یا نہ کریں، ایصال ثواب کریں یا نہ کریں، مگر فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے عالم کی عظمت کیا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آج کوئی چاہے کہ عالم کی شان کو، ان کی عظمت کو ہم گھٹا دیں، کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے جناب۔ آج شیطان، اسلام دشمن بہت کوششیں کر رہے ہیں، علماء کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مذاق جتنا ٹارچر آج کے دور میں علماء ہو رہا ہے، آپ نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان لائے ہیں اور جس کو اللہ نے علم دین دیا ہے، یرفع اللہ الذین، اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کی شان و عظمت کو اونچا کرے گا۔ تو ذرا سوچئے، جس کی شان و عظمت کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی عظمت کو آگے بڑھا رہا ہے، ہم اور آپ کبھی گھٹا سکتے نہیں ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، پہاڑوں کے اندر جو چوٹیاں ہوتی ہیں ان کی بخشش، ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، عام انسان کا جسم کو مٹی تو کھا سکتی ہے مگر عالم دین، حافظ قرآن، جو مؤذن کی جسم کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور عالم دین جو ہوتے ہیں ان کے جسم کو بولیے تو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں، کوشش کیجئے، اللہ نے آپ کو 3 بیٹا نوازا ہے تو ایک بیٹا کو حافظ قرآن بنائیے۔ سبحان اللہ۔ بنائیں گے نا آپ حضرات؟ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، سب کچھ بنائیے، مگر ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن بنائیے، ساتھ ہی ساتھ علم دین بھی سکھائیے۔ اسی لیے کتب حدیث میں کتب تصوف میں ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم بن یا طالب علم بن، علم سیکھنے والا بن یا علماء کے پاس بیٹھنے والا بن، چوتھا مت بننا، یعنی علماء کی شان میں گستاخی مت کرنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو کسی عالم باعمل صحیح العقیدہ عالم سے مصافحہ کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا تو گویا اس نے میری صحبت میں بیٹھا، اور کل قیامت کے دن جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، عرش معلیٰ کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ عرش معلیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ مگر یہ بھی ذہن نشی رہے کہ آدم عالم تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام عالم تھے، ابلیس جاہل تھا، ابلیس
موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، نبی تھے بے شک، کوئی شک ہی نہیں، عالم تھے، مگر فرعون جاہل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم بھی تھے، نبی بھی تھے، مگر نمرود جاہل تھا۔ تو جس طرح سے آدم اور ابلیس اور عالم اور جاہل میں کبھی محبت نہیں ہوئی، ہمیشہ عداوت ہی رہی، عداوت ہی نفرت ہی رہی، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آج بھی عالم کو اور جاہل سے ملاپ نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے۔ مگر قربان جائیں اس انسان پر کہ میرے آقا کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے۔ کسی عالم دین کا چہرہ دیکھا، اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ تو آج بھی کوئی مسلمان کسی عالم دین سے مصافحہ کرتا ہے، اس نیت سے کرے کہ میں اس سے تو مصافحہ کر رہا ہوں، حقیقت میں سرور کائنات سے مصافحہ کر رہا ہوں، اس کا چہرہ تو دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں نبی کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے تو گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ عزیزان محترم، عالم کی بڑی عظمت ہے، عالم کی بڑی شان ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک دنیا کی موت ہوتی ہے، ایک عالم کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک عالم مر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے 40 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کتنے دروازے بولیے تو 40 دروازے اللہ کی رحمت کے بند ہو جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو 40 دن تک اگر کسی مردے پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ شان کس نے بڑھائی؟ اللہ نے بڑھائی ہے۔ یہ عظمت کس نے دی؟ میرے نبی نے دی ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں یاد رکھیے، اگر عالم نہیں رہے گا جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ عالم نہیں رہے گا، باپ مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ عالم نہیں رہے گا، نکاح کون پڑھائے گا؟ مفتی نہیں رہے گے تو طلاق کے مسائل کون بیان کرے گا؟ خلا کا مسئلہ کون بیان کرے گا؟ یہ علماء کا احسان ہے آپ کے اوپر میں کہ چند روپیے تنخواہ ان کو ملتی ہے، اس کے باوجود 24 گھنٹہ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے۔ یہ آپ پر بہت بڑا احسان ہے ان کا، یہ آپ بولیے تو بہت بڑا احسان ہے۔ تو علماء کی قدر کیجئے، علماء سے قریب ہوئیے۔ کوئی مسائل اگر پھنس جائے تو علماء کرام کی بارگاہ میں آئیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سارے مسائل کا اس کا حل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو علماء کرام سے محبت کرنے، اپنے امام کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ اجمعین کما صلیت وسلمت سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دقائق الاخبار ایک کتاب ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم کو پیش کیا جائے گا۔ کس کو پیش کیا جائے گا بولیے تو؟ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا۔ جب وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے یہ عرض کرے گا کہ اے جبریل اس عالم دین کو میرے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ میرے نبی کی بارگاہ میں۔ میں عالم کی شان اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین تھے۔ سبحان اللہ کہتے کیا تھے بولیے تو؟ عالم دین تھے اپنے وقت کے، اپنے وقت کے مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اپنے وقت کے صوفی باصفا بھی تھے۔ سب کچھ تھا، اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اسی لیے کہ کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا، مگر اللہ جس کو اپنا بنانا چاہے، اپنا ولی بنانا چاہے تو جاہل بھی نہیں چھوڑتا۔ کہیے سبحان اللہ، جاہل بھی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ عالم دین کو حضرت جبریل علیہ السلام
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اور اس وقت اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس ہوں گے اور اپنی امت، پیاسی امت کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی شان و عظمت یہ ہے کہ شب معراج میں مسجد اقصی میں سارے نبی جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، آسمان پہ جائیں تو فرشتے کھڑے ہو جائیں، اس عالم دین کی تعظیم و تکریم کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے شان و عظمت عالم دین کی، کھڑے ہو جائیں گے اور اس عالم دین کو اپنے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لوگ سوال کریں گے کہ آپ ہمیں برتنوں سے پلا رہے ہیں اور اس عالم دین کو اپنے مقدس ہاتھوں سے پلا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے اس لیے میں ان کو اپنے مقدس ہاتھوں سے پلا رہا ہوں کہ تم دنیا میں تجارتیں کر کے، تم دنیا میں بزنسیں کر کے اپنا مال بڑھانے کی فکر میں لگے رہے اور یہ میرا دین پھیلانے میں لگا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا، بولیے نا بھائی، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائلز ماربل لگانے میں لگا رہا، مگر یہ علم دین کا چراغ ہر طرف اجالا کرنے میں لگا رہا۔ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تم دنیا کی تجارتیں کرتے تھے تاکہ میرا مال بڑھ جائے، تم اپنے مال بڑھانے کی فکر میں تھے اور یہ میرا دین پھیلانے میں لگا رہا۔ تو عزیزان محترم، یہ علماء کا بہت بڑی قربانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں آپ، 57,000 علماء کرام کو زندہ جلا دیا۔ کتنے ہزار؟ 57,000 علماء کرام کو انگریز نے زندہ جلا دیا۔ انگریز خنزیر کے اندر بند کر کے ان کو جلا دیا، اور ان کی کھوپڑیوں میں، علماء کرام کی جو کھوپڑیاں ہیں نا، کھوپڑی میں شراب پیا کرتا تھا انگریز۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے مسئلہ پر جب معتصم باللہ نے کہا یہ قرآن مخلوق ہے، مگر امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو خلق قرآن کے مسئلہ پہ روزانہ امام احمد بن حنبل کو 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے۔ کتاب الرؤیا میں امام ابن کثیر سے کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عرش الہی کو میں کاندھا دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ انشاءاللہ تو کسی عالم دین کا جنازہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ بڑی شان و عظمت ہے علماء کرام کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آنے والی نسلوں کے اندر علم دین کو پھیلانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے۔ اگر آپ عالم نہیں بنانا چاہیں تو کم سے کم جو اسلام کے جو فرائض ہیں، جو اسلام کے واجبات ہیں، اس کو تو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علیہ وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، تو یہ عرس کل مجلس حضرت مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر ایصال ثواب کرنے کی یہ مجلس ہے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سننا چاہتے ہیں آپ؟ یہ علمی باتیں ہیں جناب، ہم چاہے تو جس طرح سے میری گفتگو ہوتی ہے ہم بول کے بھی گزر جائیں، مگر اتنے لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، کم سے کم 5 آدمی بھی میری تقریر سے اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کامیاب ہو گئی۔ سبحان اللہ، آج کی مجلس کیا ہو گئی؟ کامیاب ہو گئی۔ ایصال ثواب کے حوالے سے سنیے آپ، ابو داؤد، نسائی، مشکات کی حدیث ہے یہ، ایصال ثواب کرنا، فاتحہ پڑھنا جیسا کہ مسلمانوں میں رائج ہے، بلا شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ حدیث شریف میں ہے
کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ سرکار اقدس نے فرمایا پانی۔ کیا فرمایا بولیے؟ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور یہ کہا حاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا۔ یہ سبحان اللہ۔ تو آج کوشش یہ کریں، عرس کل کیا ہے؟ عرس کل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں کہ عرس کل کیا ہے، مگر جو سنی حضرات ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اولیاء کرام کا عرس کل ہے یہ، مگر اور سب لوگ اس کے فائدے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ تو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فاتحہ کی مجلس قائم کیا۔ اب آئیے اس حدیث شریف سے چند باتیں یہ پتہ چلی کہ میت کو کسی کار خیر کا ثواب بخشنا بہتر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے کنواں کھودنے کا ثواب اپنی ماں کو بخشا۔ کس کو بخشا بولیے تو؟ اپنی ماں کو بخشا۔ ثواب بخشنے کے لیے الفاظ زبان سے کہنا صحابی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ کہ کنواں کھودنے کے بعد انہوں نے فرمایا حاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو روح کو ملے۔ تیسرا کیا فائدہ ہوا کہ کھانا یا شیرنی وغیرہ کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامنے شیرنی رکھ کے فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یار کہاں سے تم نے پڑھا ہے کتاب میں؟ تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اور اس کا کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جس طرح سے کفار مشرکین بتوں کے سامنے شیرنی وغیرہ لاتے تھے، اسی طرح سے تم فاتحہ کے ٹائم شیرنی رکھتے ہو۔ بولیے استغفر اللہ یار۔ کہاں بت، کہاں بت اور کہاں قرآن پاک کی آیت؟ کہو سبحان اللہ۔ کہاں بت وہ، کہاں قرآن پاک کی آیت؟ تو شیرنی رکھ کر چاہے آپ وہ کیا پکاتے ہیں، قورمہ شریف، قورمہ پکاتے ہیں، تو اس کے سامنے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں شیرنی نہیں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شیرنی رکھتا ہی نہیں ہے، شیرنی رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، صرف ایک دیگ پہ نہیں بلکہ 10 دیگ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں بولیے؟ سمجھیے، اسی لیے کہ اگر جینا ہے تو آنکھ کھول کے جیے، آنکھ بند کر کے جینا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ کھانا شیرنی وغیرہ کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے قریب کا لفظ استعمال کیا اور کہا حاذہ لأم سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو کنواں قریب تھا نا جی، بولیے نا تھی، کنواں کہاں تھا؟ کنواں سامنے تھا، جس سے معلوم ہوا کنواں ان کے سامنے تھا۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ غریب مسکین کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی جائز ہے، جیسا کہ صحابی رسول نے کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ایصال ثواب کیا۔ حالانکہ لوگوں کے پانی استعمال کرنے پر ثواب ملے گا، اسی طرح اگر کسی غریب اور مسکین کو کھانا دینے پر ثواب مرتب ہوگا، لیکن اس ثواب کو پہلے ہی بخش دینا بھی جائز ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ پانی بعد میں پیے گا مگر ثواب پہلے بخشا جا رہا ہے، قورمہ بعد میں کھائے گا مگر ثواب بولیے نا جی پہلے بخشا جا رہا ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلا کہ بزرگان دین کے مزارات اور ائمہ مومنین کی قبروں پر فاتحہ کا جو طریقہ سسٹم جو ہے، مختلف جگہوں سے قرآن مجید کی چند صورتوں کو پڑھنا اور یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جائز اور مستحسن ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اب آئیے اسی طرح پانچوں وقت، میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو قسم خدا کی میرا ایمان مچل گیا اور سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا۔ من لا یشکر الناس بل لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح پانچوں وقت نمازوں سے فارغ ہو کر، کتاب میں دیکھیے لکھا ہوا ہے
اسی طرح پانچوں وقت نمازوں سے فارغ ہو کر دعاؤں میں الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، جیسا کہ بمبئی وغیرہ میں رائج ہے، بہتر ہے، اسی لیے کہ ایصال ثواب کرنے والے اور جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے دونوں ثواب کے حقدار ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ بمبئی میں رائج نہیں ہے، بلکہ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رائج ہے کہ ہر پنج وقتہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے اور اپنے مردوں کے نام پہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ نہیں بولیے؟ تو الحمدللہ اگر اس انداز سے ہم سمجھا دیں اور آپ سمجھ لیں اور دنیا سمجھ لیں تو الحمدللہ جس طرح سے آپ اس سے کل سے فیض حاصل کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی بھی فائدہ اٹھائے گا، یہاں آئے گا۔ اور آگے سنیے آپ، در مختار میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص، یہ در مختار یا رد المختار، سارے مسلک ساری جماعت کے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ یعنی جتنے مردے قبرستان میں ہیں پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ کس کو ملے گا بولیے؟ پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اب آئیے، آج کل جو فاتحہ نیاز کی جو خوبصورت ہے، جو عام طور پر رائج ہے، وہ بھی جائز ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے کہ سرکار حاجی امداد اللہ فاروقی قادری چشتی نقشبندی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور ہیں۔ کیا ہیں بولیے؟ تو کیا ہیں بولیے؟ دادا حضور ہیں۔ اب آئیے، دادا حضور بھی فاتحہ کو بھی جائز کہہ رہے ہیں اور میلاد شریف کو بھی جائز کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں بولیے؟ تو میلاد شریف کو بھی جائز کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں میلاد شریف کرتا ہوں اور آخر میں کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ کیا لکھتے ہیں وہ سنیے۔ فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ آپ سے زیادہ علماء سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، مگر الحمدللہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں جی، ایسا تو نہیں کہ ہم انگلش بول رہے ہیں۔ اب آئیے سنیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 8 پہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے، فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، میں نے جہاں جہاں میلاد شریف کی مجلس ہوتی ہے وہاں میں جاتا ہوں۔ تو آپ بھی جائیں گے نا؟ یہ کتاب سچائی آپ کے سامنے میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے میرے بات آئے یا نہیں آئے، مگر جو باتیں ہم بتا دے رہے ہیں وہ بات کبھی نہیں سنیں گے، مگر انشاءاللہ جتنی باتیں ہم بتا دے رہے ہیں، اب کوئی بتائے یا نہیں بتائے، میرا بتانا ہی کافی ہو جائے گا آپ کے لیے، میرا سمجھانا ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے کتاب کی روشنی میں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے، سم بکم عمج فہم لا یعقلون ہو چکے ہیں کہ عقلیں بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، مگر الحمدللہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، حسن و حسین کے چاہنے والے ہیں، غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم میلاد شریف بھی کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں اور عرس بھی کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہم سب کے پیر و مرشد سرکار صوفی مفتی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے مرید سرکار مفتی آفیسی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار مؤذن رحمۃ اللہ علیہ، پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جو مقدس ہستیاں ہیں یہ کن کے مرید ہیں بولیے نا جی؟ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ہم سب بھی انہی کے مرید ہیں۔ تو سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا حضور ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا اپنا دیدار تو کراؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، اب تم ہی چاہو ڈبا دو یا تراؤ یا رسول اللہ۔
تو یا رسول اللہ دادا حضور کہہ رہا ہے، کہو سبحان اللہ، یا نبی اللہ دادا حضور کہہ رہا ہے۔ ارے دادا حضور کو اپنی جگہ بات رکھو، قرآن میں اللہ اپنے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کے پکار رہا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکار رہا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے پکار رہا ہے۔ تو فقیر کا مشرب کیا ہے، فقیر کا طریقہ کیا ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعے برکات سمجھ کر ہر سال اپنے گھر میں منعقد کرتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ تو سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میلاد شریف ہر سال ہوتی ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے آپ کہیں ہوتی ہے نا بھائی، ہاتھ رکھیے۔ صرف دیکھیے یہ ہاتھ اس لیے اٹھے ہیں تاکہ قیامت یہاں بھی گواہ بن جائے اور قیامت کے دن بھی یہ گواہ بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں سنائیں گی قیامت کے دن کہ اس زمین پر کس نے ظلم کیا ہے، کس نے زنا کیا ہے، کس نے کس کو قتل کیا ہے، کس نے کس کا مال چوری کیا ہے۔ یہ زمین خبریں سنائیں گی قیامت کے دن۔ یہ اپنی یہ عضو، یہ ہاتھ، یہ پاؤں سب میرے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کیا کہیں گے بولیے تو؟ گواہی دیں گے۔ تو یہ اللہ کا گھر بھی گواہ بن جائے، یہاں کے در و دیوار بھی گواہ بن جائے، اور ہمارے ہاتھ بھی گواہ بن جائے کہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے دربار میں اپنے گھر میں نبی کی میلاد شریف مناتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سب کے پیر ہیں، کس کے پیر ہیں؟ دیوبندی صاحب کے بھی پیر ہیں، بریلی والوں کے بھی پیر ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ارے بھائی ٹھوک کے تو بول رہا ہوں نا، یہ سب باتیں کوئی خام خیالی نہیں ہے بول کے گزر جانا۔ بغل میں کوئی مولوی سنے گا تو میرا گریبان تھام لے گا، یہ کہاں سے بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے بھائی؟ مائک پہ بول رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے جو، تو یہ سب سچی باتیں ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ یہ سب سچی باتیں ہیں، حقیقی باتیں ہیں۔ تو سچی بات کو بتانے میں ڈرنا کیا چیز ہے؟ ارے آپ مجھ کو بلائیں یا نہیں بلائیں، میں تو سچ پوچھئے میں اس کی فکر ہی نہیں کرتا ہوں۔ آپ بلائیں یا نہ بلائیں، رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مسلمانوں، مگر جس کے سر پر ولی کا فیض ہو، جس کے سر پر غوث و خواجہ کا فیضان ہو، انشاءاللہ العزیز وہ بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو فقیر کا طریقہ کیا ہے کہ ہر سال محفل میلاد شریف منعقد اپنے گھر میں کرتا ہوں، اور جب کھڑا ہوتا ہوں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کس کو کہتے ہیں بولیے تو؟ کھڑے ہونے کو۔ قیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ تو آج کل بہت سارے ایسے بہروپیہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے سلام پڑھیے گا تو بولا کھڑے ہو کے سلام کہاں لکھا ہوا؟ ارے بے وقوف، کوئی نیتا جی آ جائے، ترمل کا لیڈر آ جائے اسٹیج پہ، کھڑے ہو جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کھڑے ہو جاتے ہو۔ گاؤں کا چودھری آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہو۔ وضو کا پانی آپ پیتے ہو، حکم ہے کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیتے ہو، یہ نبی کی سنت ہے۔ بتاؤ جس کے صدقے میں زمزم ملا، جس کے صدقے میں وضو ملا، اس کی تعظیم کے لیے ہم اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کھڑے ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ محبت ہے کہ ہم عرس کل میں بیٹھے بیٹھے نبی پر درود شریف بھیج رہے ہیں تاکہ بیٹھنے کا ثواب مل جائے، اور کھڑے ہو کر کے آخر میں نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں تاکہ کھڑے ہونے کا ثواب مل جائے۔ اسی لیے رکوع کا الگ ثواب ہے، سجدے کا الگ ثواب ہے، کہو سبحان اللہ۔ قیام کا الگ ثواب ہے، تشہد میں جو بیٹھتے ہو اس کا ثواب بولو تو یہ الگ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہم تو چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا وہابیت کو، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں ناجائز لکھا ہے؟ آپ ناجائز دکھا دیجیے۔ آپ تو ناجائز تو دکھائیں گے نہیں، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے، مطلق کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھو۔ بیٹھ کے جو پڑھے گا یہ بھی جائز، لیٹ کے پڑھے گا یہ بھی جائز، اور جو کھڑے ہو کے پڑھے گا یہ بھی بولیے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو عزیزان محترم، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے گھر کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے ہیں نا جی۔ تو گھر والوں کی بات جو نہیں مانتا ہے بڑا بے وفا اور غدار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے تو؟ غدار ہوتا ہے، بے وفا ہوتا ہے۔ جب دادا حضور امداد اللہ مہاجر مکی آپ کے ہیں، ہمارے ہیں، سرکار اذان گاچی کے ہیں، جب سرکار اذان گاچی نے ان کی بات کو مانا ہے تو ہم بھی ان کی بات کو مانیں گے الحمدللہ۔ اور یہی وجہ ہے
کہ میرے مرشد نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ بھی جب مجلس ہو تو وہاں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا کرو جناب۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آگے سنیے، اس مہینے کے بعد اگلا مہینہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف ہونے والی ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ ہم سے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا اذان گاچھی کے آڑ میں جو ہے سارے ولیوں سے رشتہ کو تم نے ختم کر دیا۔ مجھ سے کہا نیپال کی سرزمین پر سنی علماء نے کہا، ہم نے کہا حضرت آپ نے مجھ کو سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ جو یہاں آ جاتا ہے وہ غوث اعظم سے قریب ہو جاتا ہے، جو یہاں آ جاتا ہے وہ خواجہ غریب نواز سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کو نہ مانا جائے، خواجہ غریب نواز کو نہیں مانا جائے، اسی لیے کہ جو غوث پاک کو نہیں مانے گا وہ اذان گاچھی کو کیا مانے گا؟ جو غوث پاک کو نہیں مانے گا جناب اذان گاچھی کو کیا مانے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کے اعتبار سے قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی، سہروردی اور مجددی بھی ہیں، انہی کے خاندان سے تعلق ہے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے خاندان سے تعلق ہے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بتاؤ جب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قادری، نقشبندی، سہروردی ہو سکتے ہیں، کیا انہی کا خاندان کا تعلق رکھنے والا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ قادری نہیں ہو سکتے؟ نقشبندی نہیں ہو سکتے؟ سہروردی نہیں ہو سکتے؟ ارے وہ کوئی اور ہوگا جو رشتہ توڑنے کے چاہے گا، مگر سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو ہم کو یہاں پہ بلایا ہے۔ ارے توڑنے والا توڑ رہا ہے، توڑنے دو، ارے جوڑنے والا بھی آئے گا جو جوڑ دے گا، قادری سے جوڑ دے گا، نقشبندی سے جوڑ دے گا، سارے غوث و خواجہ سے جوڑ دے گا، اور ایسا جوڑے گا وہ، ایسا جوڑے گا وہ کہ ہندوستان، سارا ہندوستان اٹھ کر کے باغماری کی سرزمین پہ آئے گا، سارا ہندوستان اٹھ کے باغماری کی سرزمین پر آئے گا وہ۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، آپ کے دادا، ہمارے دادا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور فیصلہ ہفت مسئلہ میں کیا لکھتے ہیں؟ حاجی صاحب، لوگ ان کو حاجی صاحب کہتے تھے، کہ یہ سبحان اللہ کیا کہتے تھے بولیے تو؟ اگر پیدا نہ ہوتا، اگر احمد کا ظہور نور نہ ہوتا، ہرگز دو عالم ظہور، یہ انہی کا شعر ہے۔ یہ اگر نبی کا نور پیدا نہیں ہوتا تو یہ عالم وجود، یہ زمین و زمان وجود میں نہیں آتا۔ کیا ہوتا بولیے؟ وجود میں نہیں آتا۔ سنیے، باتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حاجی صاحب آگے کیا لکھتے ہیں سنیے، فیصلہ ہفت مسئلہ میں پیج نمبر ہے کتنا؟ 7، 11ویں شریف۔ کیا لکھا ہے کتاب میں؟ دیکھیے پتلی کتاب ہے، آپ جائیے ڈھونڈ لیجئے، فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب کا نام ہے، ان کا کتاب لکھا ہوا ہے۔ سنیے 11ویں شریف، حضرت غوث پاک قدس سرہ، اور 10واں اور 20واں چہلم ششماہی اور سالیانہ وغیرہ۔ یہ سالانہ کیا ہے؟ یہ مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو سالانہ منا رہے ہیں نا، ان کے بھائی کیا نام ہے، کیا نام ان کا؟ مجیب الرحمان بھائی صاحب، اور ان کے جو عزیز و اقربا ہیں سب ہیں جو منا رہے ہیں۔ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سہمینی حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ حلوہ شب برات اور دیگر ثواب کے کام اسی قاعدے پر مبنی ہیں، یک درست ہے۔ تو اب بتائیے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں شریف کو جائز کہہ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی لیے اے مسلمانوں، اے اذان گاچھی کے چاہنے والوں، اگلا مہینہ جب بھی ان کی تاریخ آئے تو ہم بھی تھوڑا ہی صحیح ان کے نام پہ ایصال ثواب کی مجلس سجائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے، ان کے نام پہ ایصال ثواب کی مجلس سجائیں گے۔ اور یہ عرس کل کیا ہے جناب؟ یہ عرس کل سارے اولیاء کرام کے نام پر ایصال ثواب کرنے کا نام ہی تو عرس کل ہے، کہ یہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف ہو یا شماہی ہو، ششماہی ہو، سب میرے دادا حضور اس کو جائز کہہ رہے ہیں۔ تو اب پوتا کو کیا چاہیے؟ ہم سب پوتے ہیں نا جی، روحانی پوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی پوتا، ایک ہوتا ہے روحانی پوتا۔ تو صحیح معنوں میں اگر سچے وفادار ہم ان کے پوتے ہیں تو جو دادا نے بتایا ہے
اسی پر چلنا ایک پوتے کا کام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ چلیں گے نا دادا کی بات پہ؟ دیکھیے ہم اپنے دادا کی بات مانیں یار، دوسروں کی دادا کی بات چھوڑ دیں۔ بہت سارے دادے پیدا ہو چکے ہیں آج، مگر جو میرا دادا کہہ رہا ہے، جو میرا روحانی باپ کہہ رہا ہے، سچا مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے روحانی باپ کے حکم پہ چلتا ہے، اپنے روحانی دادا کے حکم پہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 11ویں شریف منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو سارے اولیاء کرام کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیزان محترم، اب تک جو میں نے آپ کے سامنے جتنی باتیں کی ہیں وہ علمی اور فکری باتیں ہیں، اور عالموں کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی بتائی ہے، اور جو میرے دربار کا جو طریقہ ہے، جو وظائف پڑھنے کا طریقہ ہے، جو سسٹم ہے، وہ میں نے آپ کو اپنے اسلاف، اپنے اکابر ان کے کہنے کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارا جو سارے کام ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ جائز ہیں اور اچھا کام ہے۔ کیا کام بولیے تو؟ اچھا کام ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ کنفیوژن کی شکار ہیں، ان کا شجرہ کہاں ہے، ان کا سلسلہ کہاں ہے، تو یہ سب کو بھی جاننا بولیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے، اور نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہاں کیا مٹ جاتے ہیں بولیے تو؟ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زیادہ نہیں، بس 10 منٹ اور آپ کا وقت لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد مرثیہ خوانی ہوگی، اور اس کے بعد مبارکبادی ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ چند منٹ آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ دے سکتے ہیں؟ تو بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ، اور ابا سے کہیں سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا حصہ ہے، و ذکر الصالحین کفارہ، اور نیک بندوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، و ذکر الموت صدقہ، اور موت کا ذکر صدقہ ہے، و ذکر الموت یقربکم من الجنہ، اور قبر کی یاد تجھے جنت سے قریب کر دے گا۔ کسی نے پوچھا، صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس سے کل میں ہم موت کو یاد کرتے ہیں، اور ہر وقت یاد کرتے ہیں موت کو۔ جب ہم کل مر جائیں گے تو میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا بولیے؟ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، جب شہیدوں کی بات چلی ہے تو میں آپ کو ذہن لے کے جا رہا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ایک وبا نازل ہوا تھا اس سرزمین پر، بلکہ پوری کائنات، پوری دنیا پر۔ اس وبا کا نام کیا، بلا کیا، اس کا نام لینے سے آج بھی بندہ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں بولیے؟ آج بھی بندہ ڈرتا ہے، گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے، اس وبا کا نام نہیں لے سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے عزیزان محترم، اسی وبا کے پیریڈ میں مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی موت ہوئی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے شہید کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جو انسان، طاعون ایک بیماری ہے، جانتے ہیں طاعون ایک بیماری ہے، جو طاعون
کی بیماری میں بلا میں گرفتار ہو کے مر جاتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اسے کس کا ثواب ملے گا؟ شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جو دریا میں ڈوب جاتا ہے اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ عورت جو جب بچہ پیدا کر رہی تھی درد زہ کے وقت میں، درد و مصیبت کے گھڑی میں، وہ عورت اگر مر جاتی ہے تو اسے بھی شہیدہ کا ثواب ملے گا۔ دیوار سے دب کے جو مر جاتا ہے اس کو بھی شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو وبا میں مر جاتا ہے اس کو بھی شہیدوں کا مقام، شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ وبا کے پیریڈ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اسی وقت میں ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا مقام بھی، ان کا درجہ بھی شہیدوں جیسا درجہ۔ کیا درجہ بولیے تو؟ شہیدوں درجہ ہے ان کا مقام ہے۔ اسی لیے جب ایک عام مومنین کے بارے میں یہ ہے کہ دیوار سے دب جائے، مر جائے، اسے شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، یہ تو عالم دین بھی تھا، یہ تو متقی بھی تھا، یہ تو پرہیزگار بھی تھا، یہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھا کرتا تھا، میرے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اشراق کی نماز نہیں چھوڑتی تھی، اوابین کی نماز ان کی نہیں چھوڑتی تھی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے سینوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس کے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے وہی عالم دین ہوا کرتا ہے۔ تو میرا وجدان کہہ رہا ہے، میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت کا مقام، شہادت کا درجہ عطا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، تو موت کو یاد کرنا، سب جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، سب کو ایک نہ ایک دن، یہاں سے بولیے تو سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ مگر عزیزان محترم، جانے سے پہلے وہاں کی تیاری ضروری ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا بہت سارے ایسے بوڑھے ہیں جو ہوٹلوں پہ گپاشی میں وقت گزار دیتے ہیں مگر نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس سمے نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا، من ترکہا فقط ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہم سب پہ نماز فرض نہیں ہے؟ بالغ مرد اور عورت پہ نماز فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے قیامت کے دن اگر کسی چیز کا پہلا سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے عبادتوں میں نماز کا پہلا ثواب ہوگا۔ آپ کے بارے میں قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے خواجہ غریب نواز کی قبر پر چادر چڑھائی تھی یا نہیں چڑھائی تھی، غوث اعظم کا مرغا تم نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، عرس کل تم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم پر نماز فرض تھی، تم نے اس نماز کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیے، غوث اعظم نمازی تھے یا نہیں؟ خواجہ غریب نمازی تھے یا نہیں؟ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ نمازی تھے یا نہیں؟ ارے غوث پاک تو اتنے بڑے نمازی تھے جناب کہ 14 سالہ زندگی بغداد کے جنگل میں گزار دی، اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے مرشد اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 14 سالہ زندگی سوری نامی جنگل میں گزار دی، غوث پاک کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ ولیوں کی زندگی ایسے ہوا کرتی تھی، ہماری طرح، آپ کی طرح نہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے نبی کی سنت کو چہرے پہ سجائیے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ دنیا مجھے آتنکواد کہے گی، دنیا مجھے آتنکواد کہے گی، بڑا گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، نبی کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر میں نبی کو منہ دکھانا ہے تو یہودی والا چہرہ لے کے نہیں مرو، عیسائیوں والا چہرہ لے کے نہیں مرو، ارے نبی کو چہرہ دکھانا ہے تو نبی کی سنت کو سجا کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، اپنے چہداری پر، چہرے پر نبی کی سنت کو سجائیے۔ کب رکھیے گا جناب؟ 70 سال کا بوڑھا دیکھیے گا، 80 سال کا بوڑھا سیلون جاتا ہے اور کہتا کھوٹی نکال دو، کیا بولتا ہے؟ کھوٹی نکال دو، پلین کر دو، اس کو چکنا کر دو۔ اے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب تمہاری جوانی لوٹے گی نہیں، اب جوانی تمہاری لوٹے گی نہیں، اسی لیے کہ ہر چیز کا علاج ہے مگر بڑھاپے کا علاج نہیں ہے۔ اسی لیے میں دیکھیے بہت سارے ایسے بوڑھے مسلمانوں، دیکھیے انہی ضعیفوں میں ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ داڑھی سجی ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی سجی ہے، نبی کی سنت سجی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اے نوجوانوں، آپ بھی نبی کی سنت کو سجائیے نا،
سجائیں گے نا؟ بولیے نا جی. نبی کے کیا بولتا ہے؟ فرنج کٹ. کیا رکھا ہے بولیے تو؟ فرنج کٹ. جو ہیرو رکھے گا داڑھی وہی رکھے گا. جو ہیرو رکھے گا، بمبئی کا ہیرو جو رکھے گا وہی رکھے گا. ارے مسلمانوں، مسلمان کا چہرہ الگ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مسلمان کا چہرہ اسلامی چہرہ ہونا چاہیے. ارے صحابی سے بڑھ کر ہم خوبصورت نہیں ہے. صحابی سے بڑھ کر ہم خوبصورت ہیں؟ بولیے. صحابی سب سے بڑے حسین و جمیل، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حسینوں کے حسین تھے، مگر میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی مبارک کا تھی. اور جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سبوں کے چہرے پہ داڑھی. سبحان اللہ. تو داڑھی رکھنا یہ صرف میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. کہیے سبحان اللہ. میرے نبی تو اتنے حسین و جمیل تھے جناب کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کو معجزات نہ بھی عطا کیے جاتے، یعنی اگر اللہ کے نبی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے بھی نہ کرتے، ڈوبا ہوا سورج بھی نہیں پلٹاتے، ابو جہل کی بدمٹھیوں کی کنکریوں سے کلمہ شہادت نہ بھی پڑھواتے، میرے نبی کا اتنا چہرہ حسین و جمیل تھا، جو چہرہ دیکھ لیتا یہی نبی ہونے کے لیے کافی تھا. سبحان اللہ. نبی ہونے کے لیے، نبی کی ثبوت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ نبی کا کوئی چہرہ دیکھ لے گا. اتنے بڑے حسین و جمیل تھے، تو یہی نبوت کے لیے کافی تھا. عزیزان محترم، امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. اس لیے کا وقت نہیں ہے، اور جب ہم کو بلائیے تو ایسا ویسا مائک مت لائیے، پتہ کیا چلا کہ ہم ہی مائک میں گھس جائیں گے. آواز اتنی کھینچ رہی ہے، وہ تو آپ کی محبت ہے، آپ کا جوش ہے جو میں بول رہا ہوں. عزیزان محترم، چند نثر کے انداز میں چند اشعار آپ کو ملاحظہ کر رہا ہوں تاکہ وہ اشعار سن لیں. سنا دیں آپ حضرات کو؟ بولیے نا جی. سنا دیں؟ سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ. کتنی باتیں سنیے گا، سنیے، اچھی باتیں سنیے. حدیث میں آتا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سننا رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کہیے سبحان اللہ. رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. شعر ملاحظہ کریں نثر کے انداز میں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آپ تو سمجھے نہیں ہوں گے، آپ تو سمجھے نہیں ہوں گے، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس شعر کو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ حسن و جمال عطا کیا کہ آپ کے حسن و جمال میں کسی عیب کا گمان ہو ہی نہیں سکتا. کہو سبحان اللہ. کسی عیب کا گمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہر پھول کے اندر کانٹا ہوتا ہے. ہر پھول کے اندر کیا ہوتا ہے بولیے؟ ہر پھول کے اندر کانٹا ہوتا ہے، مگر مدینے کا پھول ہر قسم کے کانٹے سے محفوظ ہے. اور ہر چراغ کے لیے دھوئیں کا ہونا ضروری ہے. جہاں چراغ ہوگا، جہاں شمع جل رہا ہوگا، وہاں دھواں بھی ہونا ضروری ہے. مگر میرے نبی ایسی شمع رسالت ہیں، ایسے چراغ ہیں کہ دھوئیں کا نام و نشان تک ہی نہیں. تو امام اہل سنت نے شعر میں نبی کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے، اور جسے صحابہ دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھ سکتا ہوں. اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ کہیے سبحان اللہ. ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. پتہ کیا چلا کہ امتی نماز پڑھے، امتی عبادت کرے، ریاضت کرے، مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کے برابر ہو سکتا ہے بولیے؟ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو امتی کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے پڑھتے، عبادتیں کرتے کرتے ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ اسلام سے نکل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا اینا مثلہ، ہم میں کوئی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نبی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی رب ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے. یعنی وہ اللہ ماؤں کے پیٹ میں
ہماری اور تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ کسی کا رنگ گورا بناتا ہے، کسی کا رنگ کالا بناتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کسی کا رنگ گورا، کوئی کالا، کوئی چھوٹے قد کا ہے تو کوئی بڑے قد کا ہے، کوئی آنکھ والا ہے تو کوئی اندھا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، اور جس کو رب نے جیسا بنایا ٹھیک بنایا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر کسی کو اللہ نے کالا بنایا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کالا کتنا بڑا کالا ہے، یہ کہنے کا رائٹ بولیے تو نہیں ہے۔ رب نے جس کو جیسا بنایا، کسی کو کالا بنایا ٹھیک بنایا، گورا بنایا ٹھیک بنایا، گونگا بنایا، بہرا بنایا ٹھیک بنایا۔ یہ تو ہے عام مخلوق کی بات، ہماری بات اور آپ کی بات۔ ذرا چلیے میرے نبی کی بارگاہ میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا کیا ہماری طرح بنایا یا اس محبوب کے لیے کوئی اور انداز اختیار کیا؟ تو آئیے سب سے پہلے اس سوال کا جواب اللہ کے نبی کے درباری شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پیش کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس شعر کا معنی کیا ہوا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ آج تک آپ کے جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا آپ نے چاہا ویسا رب نے بنایا، سبحان اللہ۔ جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت حسان کہ اس ایمان افروز بیان کے پیش نظر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہمارے نبی محبوب خدا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بے مثل کائنات کے رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو بے عیب بنایا ہے۔ اس لیے کہ محمد کے معنی ہوتے ہیں بے عیب، اللہ بے عیب ہے نہیں۔ اللہ کے اندر کوئی عیب نکال دے وہ کافر ہو جائے گا، اسی طرح سے محمد رسول اللہ کے اندر کوئی عیب نکال دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولیے؟ اسی لیے کہ یاد رکھیے نماز رکن ہے، نماز کیا بولیے؟ رکن ہے اسلام کا۔ حج، زکوٰۃ، روزہ یہ اسلام کے رکن ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ علماء بیٹھا ہوا ہے، پڑھے لکھے سب ہیں، یہ رکن ہے، رکن اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے بولیے؟ ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان تعظیم رسول کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور میرے نبی کی تعظیم کرو، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی کیا کرو؟ تعظیم کرو۔ تو نبی کی محبت کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان نام ہے۔ تو محمد کے معنی ہوتے ہیں بے عیب۔ تو جس نے محمد کے اندر عیب مانا تو اس نے محمد کو محمد ہی نہیں مانا۔ اسی لیے کہ محمد کو وہی محمد مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نبی کو بے عیب مانتا ہے، جو اپنے نبی کو نوری بشر مانتا ہے، جو اپنے نبی کو غائب دان نبی مانتا ہے، جو اپنے نبی کو زندہ نبی مانتا ہے، اصل میں وہی مسلمان ہے، وہی ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت علی سے پوچھا گیا، کس سے پوچھا گیا؟ اور آواز ہے علی کے نام کا، علی کا نام بولیے، یا علی بولیے نا جناب، یا اذان گاشی رحمۃ اللہ۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میرے علی جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے نبی سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے خاندان سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ دار سے بھی زیادہ، بلکہ جس وقت پیاس خوب لگی ہو، پیاس سے میں تڑپ رہا ہوں، اس وقت ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے میرے لیے، تاکہ ٹھنڈا پانی پیوں میری پیاس بجھ جائے۔ اس وقت کے ٹھنڈا پانی سے بھی زیادہ میرے نبی عزیز ہیں میرے لیے، میرے نبی پیارے ہیں میرے لیے۔ اسی لیے جانتے کہ موقع پر ہم جب مر جائیں گے نا تو ہماری بیوی روتی ہے خوب کہ میرا شوہر جا رہا ہے،
باپ مرتا ہے تو بیٹا روتا ہے کہ جائیداد کا رکھوالا کون ہوگا، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا جب ٹائم آیا، کہیے نا سبحان اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت جب آیا، ان کی بیوی جو تھی نا زوجہ محترمہ، سرہانے کے پاس بیٹھے بیٹھے رو رہی تھی، غم کی ماری تھی، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے، آج میرے لیے خوشی کا وقت نہیں غم کا وقت ہے کہ میرا شریک زندگی آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے بیوی یہ مت کہو کہ آج غم کا دن ہے، یہ کہو کہ آج خوشی کا دن ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے خوشی کا دن ہے کہ غدن القا محمد وحزبہ، اس لیے کہ کل نبی سے ملاقات ہوگی، نبی کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ مرنے کے بعد کس سے ملاقات ہوتی ہے بولیے نا جی، نبی سے ملاقات ہوگی۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کی یاد میں تڑپنا، نبی کی محبت میں جینا، یہی اصل میں ایمان ہے۔ یہ کیا بولیے؟ اصل میں ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے 37ویں پیڑھی سے آپ کا نسبی سلسلہ ملتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان کے سوا تمام چیزوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عمر کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا دست مقدس، اپنا ہاتھ فاروق اعظم کے سینے پہ رکھا، نگاہ مصطفیٰ پڑی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فاروق اعظم، کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات نے آپ پر قرآن پاک کو نازل کیا ہے، یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے لیے پیارے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے، جو وقت کے نمازی، جو عشرے مبشرہ میں سے ہیں، جس کو سرکار نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، بتاؤ اس فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز پیارا نہیں مجھ کو سمجھو گے۔ تو الحمدللہ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ نہیں بولیے؟ مال سے بھی زیادہ، جائیداد سے بھی زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو نبی کی تعظیم کرنے، نبی کا ادب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے مرشد نے جو 4 اصول، جو 4 قانون بتائے ہیں کہ 5 وقتہ بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہے، انشاءاللہ 5 وقتہ نماز ادا کریں گے۔ میرے مرشد نے کہا رزق حلال کھانا ہے تو رزق حلال کو کھائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ رزق حلال کھانا یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی نماز، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، سود جیسی لعنت چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، اور 5 وقتہ نماز کے بعد حقانی وظیفہ کو پڑھنا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے برادر محترم رئیس الدین بھائی، مجیب الدین بھائی نے، اور مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائیوں نے، اور ان کے جو دوست عزیز و اقربا ہیں، میں جس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں یہی سمجھ رہا تھا کہ حاجی الیاس صاحب اور بھی جو ان کے جو دوست عزیزہ ہیں وہ کہیں بھی جاتے تھے یہ کہتے تھے کہ حاجی الیاس میرے بھائی ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو جناب، خونی رشتہ سے زیادہ ایمانی رشتہ بھاری ہوتا ہے۔ خونی رشتہ سے زیادہ ایمانی رشتہ بھاری ہوتا ہے۔ حضرت بلال کہاں کے تھے بولیے نا جی؟ حضرت بلال حبش کے تھے،
ایمان اسلام قبول کر لیے، اب وہ حبش کا نہیں رہا بلکہ نبی کا غلام بن گیا، اور جب جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ سارے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ مگر ابو جہل، ابو لہب، خونی رشتہ تھا میرے نبی سے، تھا نا جی، خونی رشتہ تھا میرے نبی سے، چچا ہو کر کے بھی آج ہر مسلمان کے پاؤں کا فٹ بال بنا ہوا ہے۔ کوئی اس کی عزت کرتا ہے نا؟ بولیے، کرتا ہے کوئی کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے بھائی، کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن اس کی تباہی کے لیے بد دعا کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو عزیزان محترم، خونی رشتہ سے زیادہ ایمانی رشتہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ہم کہیں کی بھی رہیں مگر آپ سے جو رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمانی رشتہ جو ہوتا ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور یہی ایمانی رشتہ کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ قیامت کے دن کیا بولیے؟ کام آئے گی۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی سے کہ باپ کے مرنے کے بعد ایک اولاد پہ کیا حق بنتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو اس کے دوست ہیں، یعنی جو باپ کے جو دوست ہیں، ایک اولاد کے لیے ضروری ہے اس کی عزت کرنا۔ کیا کرنا بولیے؟ اس کی عزت کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی خبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مولا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کے پاسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے گھروں میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جتنی دیر باتیں ہوئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی باتیں ہوئی ہیں، میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقانی درود شریف۔ كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد أن الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله. كلمة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 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 قل سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح. 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 سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. كلمة أستغفر أستغفر الله أستغفر الله ربي من الذنب يتوب
عليه أستغفر الله ربي من الذنب يتوب عليه أستغفر الله ربي من الذنب يتوب عليه أستغفر الله ربي من الذنب يتوب عليه سورة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة إخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة فلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس والناس الناس الذي واصف الناس من الناس الناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس والناس الناس الذي واصف الناس من الناس الناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس والناس الناس من شر الناس الذي واصف الناس من الناس الناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس والناس الذي يصب الناس من الجنات والنار درود شريف اللهم سيدنا مولانا صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل سيدنا مولانا اللهم
كما صليت وسلمت وباركت وانعمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم سيدنا محمد وزواجه وصحبه عليهم كما صليت وسلمت وباركت وانعمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك ربي يحضرون ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي ولدي ونولنا سلام درد وسلم رادين دلي واني من المسلمين ربنا وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك اغني مجال دعوى يا قاضي الحاجات برحمتك يا الرحمن الرحيم درود شریف والله وصليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله محمد رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا اپنے منہ سے کئی باسر نے سامان صبر اس کے کل کے کھورنے سنائے سکنان کر سروردار کہ آخر جاؤ کہ مٹی کے اندر پھر سرف کو کہتی ہوئی اردام کہ پہلے تم لباس سے مر کے متا حضرت آدم نبی نے سے جمع کے جلوہ سے نوی کستیوان عالم کیا سے جلوہ سے اسو بجا کے بسم اللہ کو قلیل حاکم عالم سلیمان عمر اللہ جلوہ سے بداورت لزم نفسی سوائیوب سوئے داود اسلام کر کے ٹھہرے چند جلوہ سے آسما وریسا اور داود موسیٰ خاک میں لے کے تورات و جبر انجیل حق سے چل وسیع پڑھئے چل وسیع چل وسیع آخر منا آخر منا آخر منا آخر منا واسطے جن کے جمین اسماء پیدا ہوئے ہیں جنات الفردوس میں آکے پیارے چل وسیع ابو بکر عمر اب سے عثمان والی سے تو قاضر میں اپنے کا چل وسیع حضرت خیر نبی رسول اللہ کی طیبہ دارتم کے دونوں میں چل وسیع نور چشمے اور تو جانے دن سے دشمن کی جار پی لیا اور پا رہے دل منہ سے ڈالے چل وسیع پڑھئے چل وسیع چل وسیع آخر منا آخر منا آخر منا شاید ہستے کربلا نے جالم کا حق سے جو کوئی دیرت نے جا سمسر کہہ رہے چل وسیع بہانی باسا پیر مالک حمل امام میں جمع سرہ کر کے دیکھوا تھا چل وسیع غوثی قاجم سکھ عبدالقادری قلم کی بغیر جدے شبلی کے مانندے کس نے آئین سر کو دیکھے تمام سے چل وسیع وحیمہ کو صلی اللہ علیہ سلیمن کو ایکن آسے کے کامل طلاق میں حق سے چل وسیع پڑھئے چل وسیع آخر منا 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 انواری ساتھی واجہ من زمین سری سب کے سب سلطان انکلی میں سکندر چل وسیع تھے جو لوگ مارا اولاد اولاد و حکیم کچھ نہیں کون دو زندگی کے آبز نصف کے چل وسیع وہ علی سے بھیجا حجر آئے دنیا میں تبید موت کے دارو لگے سے کسے بڑھنے میں وہ علی تھا ہمارے علم پانچا کہ اس کے ہوئے جب جانے مان دوستوں اس کے اس سے سبو لے کر جس دن میں کر پایا وہ علی دھیرے وہ کہتا ہے ویسے کہا علم پھانسی نے سے اب جاتا رہا کر رسم سجین ایک مسکان سکتا کی میں تمام علم پھان منا رہا پا کہ نہیں مجھے باب حاصلی اس سب جاتا ہے جاہل وہ علی بڑھئے چل چلوا سنگھ آخر بنا 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 سات جن کا تاجیہ پر لشکر بس قصدنا کو ورکا اندر اکلے چل بس جب سے اندر مر گیا اس کی وجہ صاحب وصیت پر گئے پر بھی ہاتھ باہر آقا بن اس کے جاگ سے بور کے دو نات اس کے کاف سکے من کے صاحب تاوت کو لے کر چلے گوزا گوزا مستہ کر کو جا بچا کر دینے تا خاص و آمین یا سونا تو بہن سکندر کا بھائی ہم تا اب تک اس کا تاج میں نے گول قدم آنے کے آس کے دین اس کے ہیں اور کہا ایک بے بے کسی بچارہ کے من کو دولاد مولا جل کو ہیں ساتھ خاک سے اس کے بھرے دونوں ہاتھ ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے جن کو وعدہ آ گیا جیب کے جیوی رحمان سے چل بسے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر ہوئے جتنا تندرستہ خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے ہائی کوئی بھی نہ بول رہے نہیں کچھ کو چپ کو کر سہرے کام و سامی یا سے چل بسے پڑھئے چل بسے چل بسے آگے روانا آگے روانا آگے روانا چل بسیں گے ایک دن ہم ایسے سرا سے جس طرح جیرے جب لے چل بسے جیسے چل بسنا بھائی ہر کام کرتے ہیں دوستوں کو کال کہیں گے آج بھی چل بسے کھانا ہی اصلی میں جانے کے جرا تو فکر کار کھولو آنکھیں دیکھی علمی یار کیسے چل بسے پڑھئے چل بسے
چل بس آگر بنا گر بنا گر بنا گر بنا گر بنا گر بنا اللهم ربنا آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ورسو سکا جلسو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا جلسو کو قیامت مبارک جلسو کو قیامت مبارک جلسو کو الہی ورسو سکا بگرو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا بگرو کو قیامت مبارک بگرو کو قیامت مبارک بگرو کو قیامت الہی ورسو سکا لیو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا لیو کو قیامت مبارک لیو کو قیامت مبارک لیو کو قیامت الہی ورسو سکا سیدو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا سیدو کو قیامت مبارک سیدو کو قیامت مبارک سیدو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا رکبو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا رکبو کو قیامت روکی بoko قیامت مبارک روکی بoko قیامت مبارک الہی ورسو سکا نکی بoko قیامت مبارک الہی ورسو سکا نکی بoko قیامت نکی بoko قیامت مبارک نکی بoko قیامت مبارک الہی ورسو سکا سری بoko قیامت مبارک الہی ورسو سکا سری بoko قیامت سری بoko قیامت مبارک سری بoko قیامت مبارک پڑھیے مبارک مبارک الہی ورسو سکا سیدو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا سیدو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا سیدو کو قیامت مبارک سیدو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا مریدو کو قیامت الہی ورسو سکا مریدو کو قیامت مبارک مریدو کو قیامت مبارک مریدو کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا مسلمانوں کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا مسلمانوں کو قیامت مبارک مسلمانوں کو قیامت مبارک مسلمانوں کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا غریبوں کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا غریبوں کو قیامت غریبوں کو قیامت مبارک غریبوں کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا امیروں کو قیامت مبارک الہی ورسو سکا امیروں کو قیامت امیروں کو قیامت مبارک امیروں کو قیامت مبارک پڑھیے مبارک مبارک الہی بنگ سبارک کو خانمہ قیامت مبارک الہی بنگ سبارک کو خانمہ قیامت مبارک الہی آلے بھارک کو خانمہ قیامت الہی آلے بھارک کو خانمہ قیامت مبارک الہی مرشد مرشد کو رسط قیامت مبارک الہی مرشد مرشد کو رسط قیامت الہی ممبری مرشد کو رسط قیامت مبارک الہی ممبری مرشد کو رسط قیامت مبارک پڑھیے مبارک مبارک الہی ورسو سکا تمام نورانی شریف اللہ کی رحمت اللہ قیامت مبارک الہی نورانی مکہ شریف ہر مدینہ شریف قیامت مبارک الہی نورانی کعبہ شریف ہر مسجد نوابی قیامت مبارک الہی رسول حضرہ مبارک اور رضا مبارک قیامت مبارک الہی تمام مسجد نورانی فکری حضرہ مبارک قیامت مبارک الہی تمام مسجد نورانی فکری بازار شریف قیامت مبارک الہی تمام مسجد نورانی حقانی مسجد قیامت مبارک الہی تمام مسجد نورانی حقانی انجمن قیامت مبارک الہی تمام مسجد نورانی حقانی انجمن کی تمام جائیداد قیامت تک مبارک پڑھیے مبارک 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 الہی مرشد نورانی رسول اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام آثار مبارک قیامت مبارک الہی مرشد نورانی رسول الہی مرشد نورانی مبارک قیامت مبارک الہی مرشد نورانی رسول مدری کو نام قائمنی مسجد چھوٹی بڑی کاروائی انتظام انجام سرجم قیامت مبارک الہی تمام علی بھر کے خاتے میں عمر متعلق حسین سورہ اور کسی مجبوری سے شریک نہ ہونے والوں کو قیامت تک مبارک پڑھیے مبارک 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 الہی تیری رحم کریم صاحب تیری حی القیوم کے نام کے وسیلہ سے سرار کائنات مغفر محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے 1,24,000 پیغمبر کے وسیلہ سے جامع صحابہ تابعین تبع تابعین امام مسلم امام طریق الغوث قطب رکیب نقیب نجیب سری شہداء صلاح تمام اولیاء کرام خاص کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت شہداء کربلا خاص کر ہمارے کامل اولیاء مرشد رسول جب دستر زندہ بین حضرت مولانا صوفی مفتی احمد قاسم رحمۃ اللہ کے وسیلہ سے خاص کر ہمارے کامل اولیاء مرشد رسول دستر زندہ بین حضرت مولانا صوفی مفتی مہاجر قبلہ رحمۃ اللہ کے وسیلہ سے خاص کر ہمارے کامل اولیاء مرشد رسول دستر زندہ بین حضرت مولانا صوفی مفتی حافظ قبلہ رحمۃ اللہ کے وسیلہ سے خاص کر ہمارے کامل اولیاء مرشد رسول دستر زندہ بین حضرت مولانا صوفی مفتی سعود سنگھ ابری رحمۃ اللہ کے وسیلہ سے خاص کر ہمارے کامل اولیاء مرشد رسول دستر زندہ بین حضرت مولانا صوفی مفتی کو مشترک کولا داماد برکت کے وسیلہ سے خاص کر حضرت مولانا صوفی مفتی احمد قاسم تمام اولیاء کرام خلفائے کرام کے وسیلہ سے اور کی تمام جائدہ رسول صلی اللہ عام خادم مسجد کے چھوٹی بڑی کاروائی انتظام انجام سرنے کو تیری خاص القا سے بچت میل میں دنوں میں ایک مدو قدرت میں فضل و کرم میں کر ساج میں رحمت اور رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک الہی قیامت تک ساری دنیا کی تمام ایماندار کی جان مالی جو دالا اولاد ضرورت کو رسط نے بتات کر دنیا رکھ رہا ایمان اور ایک نماز اور کانی وجب اور سگل اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مسجد حکومت پہ عامل کرنے کی توفیق کو تیری خاص القا سے بچت میں علم نور میں حکمت و قدرت فضل و کرم میں کر ساجی میں رحمت اور رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو پڑھیے مبارک مبارک
الہی نورانی قرآن شریف نورانی حدیث شریف ولی امر صدق کے ساتھ جزا بھی تیرے گجرے بنانے میں نورانی موقع شریف اور مدینہ شریف نورانی بکر ادھر ہمارے کمار کا جی نور بنا کر بات اور پھر کی گمرے سر کو کبر و فتنہ فساد مغل حادثات کی حادثات عنایت عادت دشمنی باطل طریقہ کی مٹانے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک الہی جنت کا جورا عرش کا سایہ نورانی مکہ شریف اور مدینہ شریف نورانی بکر ادھر ہمارے کمار کا جی نور بنا کر ساری دنیا کی ہدایت ایماندار کے دل میں نور اور ہمارا توکل تھا اللہ اپنے رسول کامل مسلم کی محبت نماز روزہ خاص زکات اور رکھنے وجی بہت شکر کی محبت پیدا کر تمام ایماندار کی مطاعت کرنے اور ساری دنیا پر دین حق کو غالب کرنے میں قیامت تک مہر الہی نماز رکھنے وجی بہت شکر اور رکھنے رسالات کی ہر زبان میں ارشاد کر دیں اور کارگر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک ہو پڑھیے مبارک کھڑے ہو جائیں سلام پڑھیں آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را کا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام غم میں ہے ڈوبے ہوئے ظلموں سے ٹوٹے ہوئے مدت ہوئی یا نبی قسمت کو روٹھے ہوئے کہ روز محشر امتی کا روز محشر امتی کا تو ہی سہارا کا لے لو سلام ہمارا آقا لے لو سلام یہ زندگی کچھ نہیں آقا تمہارے بنا بلوائیے یا نبی لگتا نہیں دل یہاں کہ روح نکلے پڑھتے پڑھتے روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا ہمارا آقا چاند کے ٹکڑے کیے پیڑوں نے سجدے کیے سورج پلٹ آ گیا یہ معجزے آپ کے امتی کیا خود خدا بھی امتی کیا خود خدا بھی شیدا تمہارا کا سلام اب ہمارا آقا لے لو حسنین کا واسطہ دے دو ہمیں یا نبی حسنین کا واسطہ دے دو ہمیں یا نبی غوث سے نسبت یہی قائم رہے یا نبی کہ شاہ بغماری ہے وہ شاہ بغماری ہے وہ مرشد ہمارا کا سلام
کام اب ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ آپ کا تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں پڑھتی تھی ترانہ، یا سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ نبی پیدا ہوئے تھے، سب ملک سر پر کھڑے تھے، رب سلم کہہ رہے تھے، بادب یوں کہہ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، صدقہ دو پیارے علی کا، صدقہ دو پیارے حسین کا، صدقہ دو اولیاء کا، صدقہ دو ازاگاچی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک جناب محمد رسول اللہ۔ دروشی پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتی اجمعین، کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ جو مولانا حسین صاحب کے بھائی ہیں وہ بھی قریب رہیں گے، اور جو مولانا صاحب حسین صاحب کے جو دوست ہیں، جو اقربا ہیں، وہ بھی دعا میں شامل رہیں گے ضرور سے۔ اللہم آمین۔ پروردگار عالم، ہم لوگوں نے جو اس وقت تیری تسبیح اور تحلیل اور تقدیس کی ہے، اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام و محبت کے گلدستے پیش کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، یا اللہ ہمارے پڑھنے میں کسی طرح غلطی گستاخی عمدن سبن ہو چکی، یا اللہ اسے معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ پڑھتے وقت اپنے دل کو پوری طرح سے رجوع نہ کر سکے، اس تقصیر سے بھی ازراہ عنایت درگزر فرما کر تو اپنی رحیمی کریمی سے قبول فرما کر اس کا ثواب سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبین شفیع المذنبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے صدقے طفیل میں تمام مومنین مومنات والمسلمین والمسلمات جو حضرت
آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے پیدا ہوں گے تمام کی روحوں کی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے روایت طیبہ کی اس مقدس کلمات کا ثواب پہنچا دے۔ جمیع صحابہ کرام، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، امام مجتہدین، امام طریقت، غوث، قطب، رقیب، نجیب، شریف، سعید، شہید، شہداء، صلحاء، کل اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خاص کر کے آل فاروقی کے تمام مرشد و مریدوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ 4 پیر 14 خانوادہ وغیرہ کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم اس کا ثواب سرکار صوفی مفتی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے روحی اطہر کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خاص کر اس کا ثواب حضور مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خاص کر اس کا ثواب حضور مفتی حافظی رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ حضور پوشیدہ صابر سنگھ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ حضور موجودہ گد نشید صاحب کی بلا دعوت برکاتہم العالیہ پر جاری اور ساری عطا فرما دے۔ مولا عز و جل اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جو رحلت کر چکے ہیں تمام کی ارواح کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس تمام قرآنی وظائف کا ثواب، اوراد و وظائف کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، درود و محبت و سلام کا ثواب، خصوصیت کے ساتھ برائے سال ثواب مرحوم مغفور حضرت علامہ مولانا شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ساتھ ہی ساتھ مرحوم نیاز محمد صاحب، مرحومہ مومنہ بی بی صاحبہ، مرحومہ رب نور نساء صاحبہ، مرحوم فقیر محمد صاحب کو اس 2 ختم کلام اللہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم ان تمام مرحومین کو قرآن مجید کی ختم کلام اللہ کی اوراد و وظائف کا ثواب پہنچا دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں ان مرحومین کی گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ قبر کی عذاب سے، قبر کی وحشت سے محفوظ و مامون عطا فرما دے۔ مولا عز و جل مولانا حسین صاحب کے جو دوست و عزیز و اقربا ہیں، یا اللہ خاص کر کے حاجی الیاس صاحب اور بھی جو دیگر حضرات ہیں، مولا تمام کی روحوں کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ خاندان ننہالی خاندان میں جو بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے ادھر گزر چکے ہیں، تمام کی ارواحوں کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ مرحوم مغفور مولانا شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو بھی گناہ صغائر کبائر عمدن قصدن انجانے میں جان کر کے ہو چکے ہوں گے، مولا عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں اور 5 مرشدان برحق کے صدقے طفیل میں، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں، سید الشہداء آقا حسن حسین کے صدقے طفیل میں، کل اولیاء اللہ اور خاص کر کے 5 مرشد برحق کے صدقے طفیل میں، یا اللہ مولا حسین صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ قبر کی عذاب سے، قبر کی وحشت سے محفوظ و مامون عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ مولا عز و جل ان کے چہرے کو سفید عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مجلس عرس کل میں اگر کسی کی ماں، اگر کسی کے والد محترم دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مولا عز و جل کسی کا عزیز بچھڑ چکا ہے، مر چکا ہے، مولا عز و جل ان کی روح کو بھی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ مولا عز و جل جس پیر بھائی بہن کی موت کی خبر دربار تک نہ پہنچی ہو، مولا عز و جل ان کی روح کو بھی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خصوصیت کے ساتھ حضور موجودہ گد نشی صاحب کی بلا کے خاندان در خاندان میں جو بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہوں گے، تمام کی روحوں کی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان تمام کی گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما کر جنت الفردوس کی کیاریوں میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک تمام عالم پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر فقیر آل عارضی صادق آل فاطمہ زہرا بنت فاروقی حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی مؤذن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی حافظی رحمۃ اللہ علیہ پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر
ہمارے پیر روشن ضمیر حضور پوشیدہ صابر سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر حضور موجودہ گدے نشی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے ذات پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر جو اس وظیفہ کو پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، ان پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر تمام آل فاروقی پر، تمام زائرین فاروقی پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر حاضر باز خادمانی بوستان پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر حقانی انجمن کے متولی، نائب متولی، ان کے وارثان مورثان پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر آج کے اس عرس کل کروانے والوں پر اور اس عرس کل میں شریک ہونے والوں پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر جو حاضر ہیں ان پر، جو غائبین ہیں ان پر، اے میرے باری، اے میرے مولا، تو اپنے خاص فضل و کرم سے آج کی اس عرس کل شاخہ مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں یا اللہ ان کی شرکت کو قابل قبول عطا فرما دے۔ یا شافی مطلق جتنے مبتلا مرض ہیں یا اللہ انہیں صحت ظاہری اور باطنی عطا فرما دے۔ مولا عز و جل تیرے گھر میں اور تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں ہم سب ہاتھ اٹھائے ہو مولا عز و جل، جو بھی اولاد ہے یا اللہ انہیں صحاب اولاد نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہے یا اللہ انہیں برسر روزگار نصیب عطا فرما دے۔ مولا عز و جل جو پریشان حال یا اللہ ان کے پریشان حال کو دور عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں ہماری ماں بہنوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں آج کی اس مجلس عرس کل میں جتنے لوگ تیری بارگاہ میں دست دراز ہے مولا عز و جل ان کی دلی حاجتوں کو، دلی مقاصد کو پوری عطا فرما دے۔ مولا عز و جل خصوصیت کے ساتھ ہمارے برادر محترم رئیس الدین بھائی اور ان کے مولانا حسین صاحب کے بھائی جان مجیبر صاحب اور ان لوگوں نے، ان کے صاحبزادوں نے جو آج کی اس مجلس عرس کل کا انتظام و اہتمام کیا ہے، مولا عز و جل ان کے روزگار میں بے پناہ برکتیں نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی خوشحالی عطا فرما دے، اور ان کے دوست محترم برادر محترم حاجی الیاس صاحب کی زندگی میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما دے، پریشانی مصیبتوں کی الفتوں کو دور عطا فرما دے، اور ان کے جو بھی دوست عزیز و اقربا ہیں تمام کی پریشانی مصیبتوں کو دور عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات کا صدقہ نصیب عطا فرما دے۔ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کرم سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال عطا فرما دے۔ مولا عز و جل حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شرر سے، نگاہ بد سے یا اللہ ہم سبوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار دنیا کے گوشے گوشے میں ہم سبوں کو پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حقانی وظیفہ کو مضبوطی کے ساتھ ہر 5 وقتہ نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سبوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل سے قیامت تک اپنے بھائی محترم کی بارگاہ میں ہمارے مجیبر بھائی کو، رئیس بھائی کو، اور جتنے مولانا حسین صاحب کے بھائی ہیں یا ان کے اولاد ہیں، اسی طرح سے اپنے بھائی اور والد محترم کے نام پہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں یا اللہ آج کی اس مجلس عرس کل کو قابل قبول عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سبوں کو اہل سنت و جماعت پہ موت نصیب عطا فرما دے۔ خاص کر کے نکڑا میں جتنے مسلمان زندگی کے صبح و شام گزارتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ سرور کائنات کا صدقہ نصیب عطا فرما دے۔ مولا عز و جل کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یا اللہ ہم سبوں کو اہل سنت و جماعت پہ موت نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں مبارک لونگ سنتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، اور تیرے محبوب کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہوئے ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده
وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبرک کے انتظام میں کھا کے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.